شست حسین بادشاہ است حسین، شست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، شست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شست حسین بادشاہ است حسین، شست حسین۔ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ نکلے خیمے سے جو ہتھیار لگائے عباس، نکلے خیمے سے جو ہتھیار لگائے عباس، چڑھ کے رہوار پا میدان میں آئے عباس، بلغوار مشق بھی لو ساتھ ہیں لائے عباس، دیکھنا پانی کی ایک بوند نہ پائے عباس، غم ہے پیاسوں کا سجے جاں کے ہتھیار بھی ہے، غم ہے پیاسوں کا سجے جاں کے ہتھیار بھی ہیں، لڑنے بھی آئے ہیں پانی کے طلبگار بھی ہے، نکلے خیمے سے جو صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عباس کے لاشے پجو آئے شہدی، عباس کے لاش
پجو آئے شہدی تھی ماش کہیں ہاتھ کہیں لاش کہیں رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو بھائی رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو بھائی لاشیں نے ندا دی کہ سکینہ تو نہیں لاشیں نے ندا دی کہ سکینہ تو نہیں عباس فاتحہ سلامی جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے عباس مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے کوئی بے رحموں سے پوچھے تو بابا کوئی بے رحموں سے پوچھے تو بابا تماچے کیوں ہمیں ظالموں نے مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے چچا کی لاش پر بولی سکینہ چچا کی لاش پر بولی سکینہ دلا دو شمر سے گوہر ہمارے دلا دو شمر سے گوہر ہمارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر ہزاروں اشقیاء اور ایک شبیر کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے کوئی نیزہ کوئی تلوار مارے علی
روتے تھے دریا کے کنارے علی روتے تھے دریا کے کنارے دریا کے کنارے سلامی جب گئے عباس مارے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ام البنین مادر عباس ذی وقار ام البنین مادر عباس ذی وقار ام البنین مادر عباس ذی وقار رحلت پا تیری آلے محمد ہے اشک بار مظلومیت پا تیری ہے سب کے جگر فگار سجاد کر رہے ہیں یہی بین بار بار صدمے اٹھا اٹھا کے جہاں سے گزر گئے پیٹو سروں کو مادر عباس مر گئے پیٹو سروں کو مادر عباس مر گئے بعد بطول تو نے سنبھالا علی کا گھر بچوں پا فاطمہ کے محبت سے کی نظر کلثوم سے رہی نہیں ایک پل بھی بے خبر مشغول تھی جو خدمت زینب میں سر بسر وہ جان سار زینب بے پر نہیں رہی وہ سوگوار صفت پیامبر نہیں رہی وہ سوگوار صفت پیامبر نہیں سر پر علی کے زخم لگا جس کے سامنے ٹکڑے جگر حسن کا ہوا جس کے سامنے شبیر سے مدینہ چھٹا جس کے سامنے گھر فاطمہ کا لٹ گیا جس کے سامنے روتی رہی جو فاطمہ کے نور عین پر جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین پر جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین پر جدہ سفر مدینے کا شبیر نے کیا بی بی نے 4 بیٹوں کو بھی ساتھ کر دیا عباس سے نامدار سے پھر رو کے یہ کہا شبیر کو حصار میں اپنے رکھو صدا باندھو کمر حفاظت صبت رسول پر آنے نہ پائے دھوپ جانے بطول پر آنے نہ پائے دھوپ جانے بطول گر کوئی زخم آئے گا
جس میں رسول پر میں منہ دکھا سکوں گی نا، زہرا کو ایک نظر زینب سے اور حسین سے غافل ہوئے اگر بخشوں گی میں نہ دو، یہ سن لو میرے پسر، چھدنے سے پہلے مشک کے شانے کٹاؤ تم، گر مشک چھد گئی تو پلٹ کر نہ آؤ تم، گر مشک چھد گئی تو پلٹ کر نہ آؤ تم۔ جب کربلا سے شے کی سواری رواں ہوئی، ویرا مدینہ ہو گیا، صغرا اجڑ گئی، صغرا کے پاس رہ گئی، ام البنین بھی بیمار غم کی جینے کی، امید جو نہ تھی پیش نظر جو حق امام انام تھا، ام البنی کو خدمت صغرا سے کام تھا، ام البنی کو خدمت صغرا سے کام، جب لٹ کے آیا قافلہ شاہ تش ناکام، اس وقت یہ بشیر سے کہنے لگے امام، جا کر مدینے میں یہ خبر کر باہتمام، آئے ہیں قید شام سے، آئے ہیں قید شام سے، چھٹ کر حرم تمام، کرب و بلا میں لٹ گیا سب گھر امام کا، کرب و بلا میں لٹ گیا سب گھر امام کا، سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا، سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا، ام البنین مادر عباس ذی وقار، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی نوامن فضلہ وامتنانہ ونیر لطفہ وبرہانہ، لم یولد سبحانہ فیکونا فی الارض مشارکہ، ولم یلد فیکونا مورثا ہالکہ، ولم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ، الصلاة والسلام علی السید اصل ما فی الوجود، سر العافی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة
وآتیناہم ملکا عظیما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی، احتیاطاً اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے۔ یہ لفظ میں احتیاطاً ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پہلا ترجمہ تو لاطینی میں ہوا، لیٹن میں، پھر اٹالین میں ہوا، انگریزی میں ہوا، اور اب تو دنیا میں جو بھی رسم الخط ہے، مینوسکرپٹ ہے، اس میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ لیکن تاحال 18ویں رمضان 1442 ہجری کو تقریر کرتے ہوئے میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ کوئی ترجمہ صحیح ترین ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کتاب کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں مقصود ہو، جیسے غالب کا ترجمہ اگر انگریزی میں کوئی کرنا چاہتا ہو، یا رابرٹ براؤننگ کی پوئٹری کا ترجمہ اردو میں کرنا چاہتا ہو، تو مترجم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے دونوں زبانوں پر برابر کا عبور حاصل رہے، اور پھر اس کے ضرب الامثال پر عبور ہو، اس کے محاوروں پر عبور ہو، اس کے صرف و نحو پر عبور ہو، اور پھر یہ ہے کہ اصل مصنف کس دور میں پیدا ہوا، کس ماحول میں پیدا ہوا، کیسے پرورش ہوئی، اساتذہ کا کیا اثر تھا، اس زمانے میں زبان کا استعمال کیا تھا، لفظ کے معنی کیا تھے، لغت کا پارٹ پھر کیسے وسیع ہوتا چلا، آج اس لفظ کے کیا معنی ہے، دوسری زبان اس کے معنی کو لے جا سکتی ہے یا نہیں لے سکتی ہے۔ جب ان تمام باتوں کا خیال ہو جائے تو تب کہیں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ترجمہ بڑی حد تک کامیاب رہا۔ قرآن مجید چونکہ معجزہ ہے، اس لیے معجزے کا ترجمہ کسی عاجز انسان سے ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ معجز بیان پردے سے باہر نہ نکل آئے۔ قرآن مجید کا صحیح ترین ترجمہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہ جو ہم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ محض اس لیے ہے کہ ہم عربی کی پوری لسانیات سے واقف نہیں ہیں۔ عربی دنیا کی ایک ایسی رئیس ترین زبان ہے کہ جہاں ایک اونٹ کے لیے 40 سے زیادہ نام ہیں، تلوار کے لیے 600 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ اونٹ پیدا ہو تو نام الگ ہے، اٹھ کھڑا ہو تو نام الگ ہے، دودھ پینے کے قابل ہو جائے تو نام الگ ہے، سرخ کھال والے اونٹ کے لیے نام الگ ہے، چمپئی کھال والے اونٹ کے لیے نام الگ ہے، بار برداری کرنے والے اونٹ کا نام الگ ہے، قاصد لے جانے والے اونٹ کا نام الگ ہے، نر اونٹ کا نام الگ ہے، مادہ اونٹنی کے لیے نام الگ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اونٹ جب مستی کے عالم میں ہو تو اس کے لیے نام الگ ہے۔ ایک اونٹ کے لیے جس زبان میں اتنے نام ہوں، اور مثلاً میں آپ کی خدمت میں ایک بات کر دوں، آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا۔ جمل نر اونٹ کو کہتے ہیں، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، یعنی یہ زبان کا فرق ہے، یہ زبان کا فرق ہے۔ یہ اس لیے عربی کی صرف و نحو سے جو لوگ واقف نہیں ہیں، وہاں تک کہ آیت کے رموز نہیں پہنچ سکتے۔ پھر یہ کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا تھا، آج کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ قرآن کوئی آنی، فانی، مکانی، زمانی کتاب نہیں ہے، قرآن جاویدانی کتاب ہے، قیامت تک رہنے والی ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی قیامت گزر جائے گی، قرآن باقی رہے گا۔ میری تقریر طویل نہیں ہے کیونکہ یہ سلسلہ ہے، اور میں آہستہ آہستہ چاہتا ہوں کہ ان چاروں مجالس میں رفتہ رفتہ ہم اس گفتگو سے گزریں۔ احتیاطاً اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے کہ عام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ آیت کے تیور دیکھیے،
انداز بیان دیکھیے، کیا بات ہے، کلام ذات واجب دیکھیے، واہ مخاطبت کا طرز دیکھیے، اللہ تیور دیکھیے ذات واجب کہ کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ واہ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکن عظیما، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا، ملک نہیں، ملک عظیم، ملک نہیں، ملک عظیم، ملک عظیم عطا کیا، ملک سلیمان کو، کیا بات ہے، ہاں ہاں ملک عظیم آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا۔ دنیا میں دو کیفیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے رشک کی، واہ واہ اور ایک کیفیت ہوتی ہے حسد کی۔ ہم یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ ایک کیفیت ہوتی ہے رشک کی۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کسی کو اپنے سے بلند دیکھے، علم میں، فضل میں، کمال میں، ہنر میں، جاہ میں، حشم میں، دولت میں، خدم میں، جائیداد میں، املاک میں، باغات میں، اسمار میں دیکھے، اور یہ کوشش کرے کہ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، میں بھی ترقی کرتے کرتے اس تک پہنچ جاؤں، کیا بات ہے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ میں بھی ترقی کرتے کرتے اس تک پہنچ جاؤں، وہ تو رہے، وہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کرے اور ترقی کرے، کیا بات ہے، اور میں بھی اس تک ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچ جاؤں۔ اور دوسری کیفیت ہوتی ہے حسد کی، کہ جہاں انسان یہ سوچے کہ میں تو اس تک پہنچ نہیں سکتا، کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آؤں، کیا کہنے، کفے افسوس ملتا ہوا یہ سوچے کہ میں تو اس کی سطح تک نہیں پہنچ سکتا، کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے کیا آؤں۔ بات ہے، امیر المومنین نے یہ کہا ہے کہ صحت الجسد من خلت الحسد، اگر جسم کی صحت چاہتے ہو تو حسد مت کیا کرو۔ کیا بات، حاسد ہمیشہ جسمانی طور پر بیمار رہتا ہے، گڑتا ہے، جلتا ہے، اپنے آپ میں ایک آگ پاتا ہے کہ جہاں اس کو جلن سی جلن ہے، کیفیت سی کیفیت ہے، متردد ہے، پریشان ہے، حیران ہے، خوف ہے، ہول ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، حاسد ہاں 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 صفت حاصل، صحت الجسد من خلت الحسد، تو حسد وہ ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ سے دوسرے کو بلند تو دیکھے اور یہ سوچے کہ میں تو کسی صورت سے اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آؤں۔ یہ میرا جملہ پیش نظر رہے، اس جملے میں کبھی کبھی آپ غور فرمائیں تو 1400 برس کی تاریخ ہے، ہاں ہاں ہاں، ظاہر ہے کہ بین السطور بھی آپ اٹھائیں جملوں کو۔ دنیاوی امور میں رشک حسد کی بنسبت بہتر ہے، واہ واہ، جہاں ترقی ہے، عروج ہے، بلندی ہے، کوشش ہے، کیا بات، کاوش ہے، جہد ہے۔ کیا کہنے، واہ، رشک حسد کی بنسبت بہتر ہے، مگر مقام حیدر کرار میں نہ رشک کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نہ انسان بڑھ کے علی بن سکتا ہے نہ علی گھٹ کے انسانوں کی طرح آ سکتے ہیں۔ صلوات شاہ فرمائے پر محمد محمد، یہ ہے وہ کیفیت، نہ انسان بڑھ کے محمد بن سکتا ہے کیا کہنے، واہ، نہ محمد گھٹ کے انسانوں کی سطح تک آ سکتے ہیں۔ دنیا نے بہت کوشش کی ہاں ہاں ہاں، کہ سرکار رسالت کی ذات کو گھٹا کے اپنے برابر کر لیا جائے، لیکن بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، کہاں یہ خاکی انسان اور کہاں انوار محمد و آل محمد۔ بہرنو ظاہر ہے کہ میں نہیں چاہتا
کہ چونکہ تقریر حکم پر جا رہی ہے، ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے اور نوائے عام ہے اصحاب کے لیے کہ آئیں سنیں، آپ تک پہنچ رہی ہیں تقریریں تو محسوس، مگر خواہش صرف اتنی ہے کہ ذرا کھلے دل سے سنیں، کیا بات ہے، ذرا سا کھلے دل سے سنیں، کھلے ذہن سے سنیں تقریروں کو، تو پتہ یہ چلے گا کہ سرکار رسالت مآب کی ذات آل محمد یہ فقط کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کے لیے ہے۔ کیا کہنے، آئیں سنیں دیکھیں۔ ایسے موقع پر تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس چونکہ وقت مختصر ہے، میں زیادہ طویل تقریر کے موقف پہ نہیں ہوں، لیکن چونکہ تقریریں مسلسل ہیں، میں نے ان تقریروں کے لیے ایک عنوان رکھ چھوڑا ہے، اسلام اور اس کے محافظ۔ واہ، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تیزی سے ہماری نظر اسلام پر جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب ہم محافظین کے سلسلے میں تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے عجیب و غریب انداز سے کہ جب کبھی اسلام پر وقت آیا تو آل محمد آگے بڑھ گئے، بے شک بے شک بے شک، جب کبھی اقتدار کے لیے نہیں بڑھے، کیا کہنے، ان کو اقتدار کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے پاس ملک عظیم ہو ان کے لیے تخت و تاج کی حیثیت کیا ہے؟ صلوات شاہ فرمائے بر محمد و آل محمد۔ میں چاہتا یہی ہوں کہ مختصر سی تقریروں میں 260 سال کم سے کم تیزی سے آپ کی نظر میں آ جائے، تیزی سے، اور یہ محفوظ ہو جائے۔ ان کو کیا ضرورت ہے تخت و تاج کی؟ ان کا اختیار و اقتدار کائنات پر ہے۔ بے شک بے شک، جن کا اختیار و اقتدار کائنات پر ہو ان کو یہ در و سیم، سونا چاندی، جواہرات، تخت تاج، انسانوں کے زمینی سرحدوں کا اقتدار کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کی نگاہ کبھی نہیں رہی۔ 250 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، 11 ہجری سے 260 ہجری تک۔ میری خواہش ہے کہ مسلمانان عالم اس کو دیکھیں اور یہ بتائیں کہ ان 250 سالوں میں کیا کبھی آل محمد نے کسی اقتدار کی خواہش کی؟ کیا بات، 250 سال اسلام اور اس کے محافظ، اسلام اور اس کے محافظ، کیا ان 250 سالوں میں آل محمد نے کبھی کسی اقتدار کی خواہش کی؟ کبھی کسی تخت نشینی کی خواہش کی؟ کبھی کسی مقام پر جا کے یہ کوشش کی کہ حصول مملکت ہو جائے، سرحدیں بڑھ جائیں، آگے حکومت؟ یہ سب کچھ جس نے بھی کیا، ملوکیت نے کیا، آل محمد نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، صلوات شاہ فرمائے بر محمد و آل محمد۔ یہ سب کچھ ملوکیت نے کیا، آل محمد نے نہیں کیا۔ ایک جملہ شاید میں جس نرم روی سے ادا کرنا چاہتا ہوں کیا بات، اسی نرم روی سے قلوب تک اتر جائیں، مگر ہے بڑا حقیقت پسند جملہ کہ جب کبھی اسلام پر وقت آیا آل محمد آگے بڑھ گئے، بے شک، زخمی ہوئے آل محمد، واہ، خون بہا آل محمد کا، قتل ہوا آل محمد کا، سر کٹے آل محمد کے، زہر کھایا آل محمد نے، جگر کے ٹکڑے ابلے آل محمد کے۔ واہ، اور جب کبھی اقتدار پہ وقت آیا، اسلام پہ وقت آیا، آل محمد آگے بڑھ گئے، اسلام کو پیچھے بچا لیا۔ واہ واہ، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پوری تاریخ آل محمد آگے بڑھ گئے، اسلام کو اپنے پیچھے کر کے بچا لیا۔ اور جب کبھی اقتدار پہ وقت آیا، اقتدار نے اسلام کو آگے کر دیا، خود پیچھے ہو گئے۔ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، آپ کو یہی تاریخ ملے گی کہ جب کبھی اقتدار کے دور میں اسلام پر وقت آیا، اقتدار نے اسلام کو آگے کر دیا، خود پیچھے ہٹ گئے۔ دہائیاں اسلام کی،
قسمیں اسلام کی، اسلام مغلوب ہوتا چلا، اسلام متاثر ہوتا چلا، اسلام پر الزام آتے چلے۔ آج کی تاریخ میں جب میں یہ خطاب کر رہا ہوں، آج اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہا جا رہا ہے، اقتدار پیچھے ہے، اسلام کو آگے ڈھکیل دیا۔ تھوڑا سا چونکہ تمہیدی تقریر ہے اور میرے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ 2-4-5 منٹ میں آپ یہ بھی سن لیجئے، شاید اس طرز سے آپ کو ان 2 الفاظ کو متعارف نہیں کروایا گیا ہوگا۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں سب کی نظر میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس میں اپنا وقت ضائع کروں۔ کیا بات ہے؟ آج بربریت کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جہاد ہے، بچے مدرسوں میں قتل ہو رہے ہیں، جہاد ہے، اللہ اکبر، اللہ، بمباریاں ہو رہی ہیں، جہاد ہے، قتل عام ہو رہا ہے، جہاد ہے۔ میں یہ 2 لفظ کی ذرا سا تشریح چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ ایک لفظ ہے جنگ اور ایک لفظ ہے جہاد، کیا بات ہے؟ واہ واہ واہ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ واقعی۔ اب فرق کیا ہے؟ جنگ کی تعریف یہ ہے، ایک بندے کی اطاعت سے نکال کر دوسرے بندے کی اطاعت میں ڈھکیل دینے کا نام جنگ ہے۔ سبحان اللہ، ایک بندے کی اطاعت سے نکال کر دوسرے بندے کی اطاعت میں ڈھکیل دینے کا نام جنگ ہے، اور بندے کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں دینے کا نام جہاد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس بل پر تقریر کو لے جانا چاہتا ہوں؟ 11 ہجری کے بعد اللہ اکبر، زنگ خوردہ تلواروں کو نکلتے دیکھا۔ میرے جملے پہ غور فرمائیں، میں تاریخ دے رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ زنگ خوردہ، 11 ہجری تک کوئی تلوار نہیں نکلی۔ ترکی کے میوزیم میں کبھی آپ کو جانے کا موقع ہو اور دیکھنے کا موقع ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں تلواروں کی بھی ایک نمائش گاہ ہے، تلواریں لگی ہوئی ہیں۔ کچھ تلواریں تو ایسی ہیں بڑی لمبی، چمکدار، فیخل کی ہوئی، اور ایسے لگتا ہے ابھی ابھی بن کے آئی ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ میں اس سے زیادہ شاید کچھ کہہ نہیں سکوں گا۔ میری تقریر ہمیشہ شفاف پانی کی طرح صاف ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو شدید بخار ہو اور یہ پانی کڑوا معلوم ہو تو میری مجبوری ہے۔ ابھی آئی ہوں۔ ابھی آئی ہے، اور ایک تلوار ایسی بھی ہے جو طویل نہیں ہے، چھوٹی سی تلوار ہے، اور ایسے لگتا ہے غضب کا استعمال کر کے آئی ہے، کیا بات ہے؟ سروں پر سر کاٹ کے آئی ہے، مختلف انداز و تیور سے چل کے آئی ہے، کیا بات ہے؟ سر سے چلی ہے تو کمر تک 2 ٹکڑے کر کے آئی ہے۔ ایک تلوار تو چاہتا ہوں پر محمد آپ دیکھیں محمد، میں نہیں جانتا وہ تلواریں کس کی ہیں، کس کی ہے؟ مگر اس تلوار سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت بھی رہی ہے کہ جب چلتی ہے تو نسل کو پہچانتی ہے، رکتی ہے تو جبریل کے پر کو پہچانتی ہے۔ جی دیکھیں، نام میں نے ابھی کسی کا نہیں لیا، نام میں نے ابھی کسی کا نہیں لیا، مگر یہ کہ اگر آپ یہی تاریخ دیکھیں، میں یہ چاروں تقریریں کھلی کر رہا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا ٹھنڈے دل سے، ذرا سا ٹھنڈے ذہن سے، ذرا سا غیر جانبداری سے، کیا بات ہے، ذرا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا افکار پراگندہ سے بلند کر کے، کیا بات ہے؟ تھوڑا سا اثرات ما سبق سے ہٹا کے، تھوڑا سا شخصیت پسندی سے، شخصیت پرستی سے خود کو الگ کر کے اس تقریر کے ان حصوں کو سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہنے والا کوئی اپنی عقیدت کی دھن میں نہیں کہہ رہا، ارے واہ واہ واہ، جو کچھ کہہ رہا ہے حوالوں کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ دعوت گولہ شیرہ آخری حصہ میری تقریر کا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وقت کے قریب پہنچ رہا ہوں. آخری حصہ نبی نے بلایا اور اس کے بعد دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کی اور میں اللہ کا رسول ہوں. کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ میرا ساتھ دو گے تم لوگ؟ میری نصرت کرو گے؟ میری مدد کرو گے؟ مجمع بھرا ہوا تھا. جیسے ہی سرکار رسالت کی زبان سے یہ لفظ نکلے ایسا معلوم ہوا جیسے سب کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے. یہ تاریخ یاد رکھیے، موقع یاد رکھیے، محل یاد رکھیے. یہ دعوت ذوالعشیرہ کا موقع ہے، 8 ہجری کو فتح مکہ کا موقع نہیں ہے. نہیں ہے. کیا بات ہے. یاد رکھیے اس کو. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آنکھیں پتھرا گئی ہیں، پلکیں جھپکنا بھول گئی ہیں، کیا بات ہے. رواں جوں کا توں ٹہر گیا ہے، چہرے سنگلاخ ہو گئے ہیں، بدن پتھر کے بت بن گئے ہیں، ارے واہ واہ واہ. ہوا چپ ہے، کیا کہیں. فضا خاموش ہے، سانس کی آمد و شد رک گئی ہے. ایسا سناٹا ہے. گبن کہتا ہے The Fall of Roman Empire میں کہ calm silence was being observed throughout the assembly until the youngest among all, called Ali, stood up and told the prophet of God, I witness that you are the truth. کیا بات ہے. میرا جملہ نہیں ہے، میں کسی اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. فال آف رومن امپائر میں گبن نے لکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مجمع کے سروں پہ طائر بیٹھ گئے ہیں. ایک سناٹا سا سناٹا ہے. ایسے میں ایک بچے نے جس کا نام علی تھا کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی نصرت کروں گا. ایسے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس آواز کو میں تاریخ سے ہٹا لوں اسلام کی تو اسلام میں سوائے کفر کے سناٹے کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ غیر جانبدار مبصر، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. غیر جانبدار تنقید نگار. واہ تنقید نگار. واہ. مجھے بتلا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ہٹا لوں اگر؟ کیا بات ہے. میری کوئی خواہش نہیں، مگر کوئی اور نام ہو تو بتلائیں آپ. دعوت ذوالعشیرہ میں کہ علی نہیں تھا، وہ بھی تھے، وہ بھی تھے، وہ بھی تھے، سب تھے. آپ بتلائیں. مگر یہ میں نے نہیں کہا، یہ گبن نے کہا. محفوظ ہے، آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. The Fall of Roman Empire پڑھ لیجئے. یوں بھی تاریخ اسلام میں پڑھ لیجئے. اب کون کس سن کا تھا کس سن کا نہیں تھا یہ بحث الگ ہے. الگ ہے. اگر آپ سن و سال ہی کو لے لیں تو مریم کی عصمت کی گواہی جو جھولے میں دینے والا بچہ ہے اس کا سن کا کیا کریں گے؟ محمد کیا کریں گے؟ مگر یہ کہ تاریخ نگاروں نے اس واقعے کو محفوظ نہیں رکھا. ہجرت ہوئی آج کی حد تک، بس اتنا. پھر میں اگلی تقریر میں آپ کو بڑی تیزی سے لے چلوں گا. جانا بہت دور تک ہے، کم سے کم 40 ہجری تک تو ان تقاریر میں پہنچ جانا ہے. پھر اس کے بعد سرسری طور پر میں محافظین اسلام کے نام گنواتا جاؤں اور ان کی خصوصیات گنواتا جاؤں. آج کی حد تک بس اتنا کہ جب زمانہ تنگ ہو چکا، عاجز ہو چکا، ابو طالب دنیا سے گزر چکے، حفاظتوں کا حصار ٹوٹ چکا. جب شہزادی خدیجہ الکبریٰ اپنی دولت نثار کر کے پردہ فرما چکی ہیں. سوچے مسلمان کبھی اس زاویے سے بھی کہ جس کی تجارت کے قافلے کے 200 بار بردار اونٹ جاتے تھے اور جس کے ملازم کمر بند سونے کا لگا کے ساتھ چلتے تھے، کتنی دولت تھی خدیجہ الکبریٰ کی. یہ پوری دولت اسلام پر نثار کر دی.
یہ پورے ورنہ مسلمانوں کے پاس سوائے فاقوں کے رکھا کیا تھا؟ کیا کہنا کوئی مجھے بتائے ایام جاہلیت کی تاریخ اٹھا کے کوئی بتائے کیا تھا؟ سوائے کھجور. جس نے اپنی پوری دولت نثار کر دی مگر اسلام کو باقی رکھا. جس نے اپنے پورے حصار میں رکھا تھا اسلام کو ابو طالب نے بے شک بتایا ہو گیا. مگر اب یہ ہوا کہ نبی نے طے کر لیا کہ اب ہم ہجرت کریں گے. ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے. اگر صرف آدمی وطن سے نکل جائے پیچھے کسی کو چھوڑے بغیر کیا کہنے تو آج کا یہ بدترین تاریخ لکھنے والا یہ لکھتا کہ محمد اپنے صحابہ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. جی آج کی حد تک بس یہ ایک جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. فرار ہو گئے اسکیپ. لیکن نفس کو چھوڑ کر گئے. کیا کہنے کیا اس تقریر میں تو میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے. میرا وقت تقریر بہت قریب آ چکا. میں ختم کر رہا ہوں تقریر کو. نفس کو چھوڑ کر گئے. کل کی تقریر کا میں آغاز ہی اس بات سے کروں گا کہ اصل چیز بدن ہے یا نفس. نفس ہے. کیا بات ہے. کل کی تقریر میں مگر نفس کو چھوڑ کر گئے. واہ اور نفس کو یہ کہہ کے گئے کہ صبح کو امانتیں جن جن کی ہیں وہ لوٹا دینا. واہ. اور امانتیں لوٹا دینا تو نام نہیں بتلا کے گئے کہ کون سی امانت کس کی تھی. نفس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کیا چیز کس کی ہے. نفس کو چھوڑ کر گئے. اور اس رات نفس کو ایسی نیند آئی ایسی نیند آئی کہ پھر کبھی ایسی نیند نہیں آئی. جب پوچھا گیا کہ آپ کو تلواروں کا خوف نہیں تھا؟ آپ کو ان لوگوں کا خوف نہیں تھا جو محمد کے قتل کے دشمن ہو چکے ہیں محمد کے اور خون کے پیاسے؟ انہیں کہا نہیں. میں جانتا تھا کہ ان کی حفاظت خدا کرے گا. کیا کہنے. اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ مجھے صبح تک رہنا ہے. اس لیے کہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ صبح امانتوں کو لوٹا کے جانا. مجھے یقین تھا کہ صبح تک رہنا ہے. ایسا یقین خدا پر, ایسا یقین رسالت کی ذات پر. جی یہ یقین کا عالم کہ اسی نے کہا اگر میرے سامنے سے تمام حجاب ہائے آسمانی ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں. یہ رفاقت, یہ انداز یا سرکار رسالت کے ساتھ علی کا دیکھا یا پھر یہی انداز اگر پھر دیکھا تو حسین کے ساتھ عباس کا دیکھا. ہو چکی تقریر, آپ نے ابھی سوز و سلام و مرثیہ سنا, مگر میں کسی اور بل پہ جا کے عباس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. جب امیر المومنین کوفہ پہنچ چکے ایک مرتبہ حسن کو بلا کے کہا بیٹا حسن زینب کے بغیر میرا دل نہیں لگتا, جاؤ بیٹے زینب کو بلا کے لے کے آؤ. ساتھ ہی حسین کھڑے ہوئے تھے. کہا حسین تم بھی بہت چاہتے ہو نا زینب کو, جاؤ تم بھی حسن کے ساتھ چلے جاؤ. اور بیٹا دیکھو جب سواریاں مدینے سے سوار کرنا تو رات کو سوار کرنا, کہیں ایسا نہ ہو جائے کسی نامحرم کی نظر میری بیٹیوں پر پڑ جائے. رات کو نکلنا اور جب کوفہ پہنچنا تو مجھے خبر کر دینا. ہو چکی تقریر, بس دو جملوں کی زحمت ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یک لخت ابا اوڑھ کے اٹھ کھڑے ہوئے. اور صاحب نے پوچھا یا علی کدھر کو؟ کہا میری بیٹی زینب آ گئی. چلے کوفے کے باہر ناخے کھڑے ہیں, قریب پہنچے, ساربان سے کہا لا یہ مہار مجھے دے دے. بیٹی کے ناخے کی مہار تھامی, محمل کے قریب آئے اور اس کے بعد کچھ دور ناخہ چلا, ناخے کو روکا, غیر قریب پہنچ کے کہا بیٹی ذرا محمل کا پردہ ہٹانا زینب. بی بی نے پردہ جو ہٹایا تو کہا زینب یہ دیکھ لے بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے. کچھ اور دور ناخہ پہنچا, پھر ناخے کو روکا, قریب پہنچے
पर्दा हटाया और कहा बेटी ज़ैनब ये देख ले ये कूफे का रास्ता है, एक मरहला और मैं तकरीर को तमाम करूं, एक मर्तबा और आगे बढ़े, पर्दे को हटाया और कहा देख ज़ैनब ये वो चौराहा है कूफे का। तो एक मर्तबा बीबी ने तड़प के कहा बाबा आप ये मुझे क्यों बतला रहे हैं, बाबा आप ये अब्बास को बतलाएं। मगर वो दिन भी मुझे याद है कि जब बीबियों की सवारी इसी कूफे से गुजरी, सरों पे रिदाएं नहीं, ज़ैनब ने एक मर्तबा देखा होगा अब्बास का सर नो के नेज़ा पे है, आंखें बंद है, तो तड़प पे कहा होगा आए मेरे पर्दादार अब्बास। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। हुसैन 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 हुसैन। अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। जब शाम व सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए, जब शाम व सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। दुर्रा लिए पहरे पे सितमगार खड़ा है, दुर्रा लिए पहरे पे सितमगार खड़ा है, कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए, कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवा का, जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवा का, शह उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए, शह उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। ज़ैनब ने कहा शाम गरीबा में गाजी, ज़ैनब ने कहा शाम गरीबा में ए गाजी, बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए, बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है ज़माना तुझे रोए। सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, सजाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए, सजाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए,
عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے حسین حسین یاری یاری عباس عباس حسین حسین